ایک جنگلی شہزادے اور خوبصورت نیلوفر کی قید میں گزری محبت۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ رات کے سناٹے میں ہوا کی سرسراہٹ اور الو کی خوفناک آوازیں نیلوفر کے دل میں خوف بھر رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مگر نادان شہزادی تھی جو اپنی ضد میں شاہی محل سے نکل کر ایک پراسرار جنگل کی سیر کو نکلی تھی۔ محافظوں کی بے خبری میں وہ گھنے درختوں کے درمیان گم ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد نیلوفر تھک ہار کر ایک پرانے ٹیلے پر بیٹھ گئی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور زمین اس کے نیچے سے کھسکنے لگی اور ایک اندھیری غار میں جا گری جہاں خوشبو اور سیلن کا عجب امتزاج تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو زنجیروں میں جکڑا پایا۔ سامنے ایک پراسرار نوجوان کھڑا تھا، لمبے بال، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر عجیب سی ویرانی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ نیلوفر نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں وہ ہوں جس سے تمہاری قسمت ٹکرا گئی ہے، اس نے نرمی مگر گہرائی سے جواب دیا۔ اسے جنگل کے لوگ جنگلی شہزادہ کہتے تھے، ایک ایسا انسان جو صدیوں سے قید میں رہتے رہتے خود کو دنیا سے کاٹ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نیلوفر کے لیے کوئی نفرت نہ تھی بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ نیلوفر نے جانا کہ یہ صرف قید نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، روح اور دل کی آزمائش۔ غار کی دیواروں پر لٹکتے دیے ہلکی ہلکی روشنی دے رہے تھے۔ نیلوفر اب بھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ جنگلی شہزادہ ہر رات آتا، خاموشی سے اسے کھانا دیتا اور بنا کچھ کہے واپس چلا جاتا، اور نہ اسے نقصان پہنچاتا تھا نہ ہی کسی قیدی کی طرف پیش آتا تھا، مگر آزاد بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب نیلوفر نے تھکن کے مارے کھانا نہ کھایا، شہزادہ رک گیا اور پہلی بار تھوڑا لمبا بولا، کھانا نہیں کھاؤ گی تو زندہ کیسے رہو گی؟ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو یا پھر صرف میرے قید رہنے سے تمہیں سکون ملتا ہے؟ نیلوفر نے طنزیہ کہا۔ شہزادہ خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، کاش تم جان سکتی کہ میں تمہیں کیوں قید میں رکھے ہوں۔ تم میرے لیے سزا نہیں ہو بلکہ امید ہو، ایک نجات۔ نیلوفر کا دل دھڑکا۔ کیا مطلب؟ شہزادہ پلٹ کر جانے لگا مگر دروازے سے پہلے رکا۔ اس جنگل میں ہر کوئی آزاد ہے سوائے میرے، اور اب تم بھی۔ اگلے دن نیلوفر کو زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا، مگر وہ اب بھی غار میں تھی۔ قید ختم ہو گئی تھی مگر کہانی شروع ہونے جا رہی تھی۔ وہ غار اب ایک عجیب دنیا بن چکا تھا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مگر اندر چھپے ایک ایک راز سے پردہ اٹھنے لگا۔ شام کو شہزادہ آیا اور اسے ایک پرانی کتاب دی۔ کتاب کی جلد پر لکھی تھی، محبت، قربانی اور جنون، جنگل کے وارث کی کہانی۔ نیلوفر نے حیرت سے شہزادے کو دیکھا۔ یہ کس کی کہانی ہے؟ شہزادے نے ایک لمحہ گہری سانس لی اور کہا، یہ تمہاری اور میری کہانی ہے مگر انجام ابھی لکھا نہیں گیا۔ نیلوفر کے ہاتھوں میں وہ پرانی کتاب لرز رہی تھی، دل میں ایک انجانا خوف مگر آنکھوں میں تجسس۔ جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پلٹا، ایک بھاری سانس نے ہوا میں لرزش پیدا کی۔ کتاب میں لکھی تحریر جیسے سیدھی اس کے دل سے بات کر رہی ہو۔ جب غرور محبت پر غالب آ جائے، جب بادشاہ اپنی بیٹی کی خواہش کو دیوانگی سمجھے، تو ایک شہزادہ جنگل میں قید ہو جاتا ہے اور محبت زنجیروں میں بدل جاتی ہے۔ نیلوفر نے چونک کر شہزادے کی طرف دیکھا۔
جو غار کے کونے میں بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کہانی یہ تم ہو؟ نیلوفر نے پوچھا۔ شہزادے نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ میرا نام ایلان ہے اور میں بھی ایک وقت میں ایک شاہی شہزادہ تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں یہ جنگل اور یہ قید؟ ایلان نے اپنا قصہ سنایا۔ سالوں پہلے ایک شہزادے کی بیٹی نے ایک عام نوجوان سے محبت کی۔ اس محبت کو سزا ملی اور اس نوجوان پر کالا جادو کر کے اسے جنگل کے اس غار میں قید کر دیا گیا۔ مگر جادو کا ایک اصول تھا، اگر کوئی شاہی خون رکھنے والی لڑکی بنا خوف کے اس جنگل میں خود آئے اور دل سے اسے قیدی کو سمجھے تو لعنت ٹوٹ سکتی ہے۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں وہ ہوں؟ ایلان نے سر جھکا کر کہا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں قید نہیں رکھنا چاہتا۔ تم چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اگر تم نے یہ کہانی مکمل کی تو شاید ہم دونوں آزاد ہو جائیں۔ نیلوفر نے کتاب بند کی اور کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اب یہ قید میری بھی ہے اور شاید یہی میری آزادی بھی۔ جنگل کی رات اب نیلوفر کو خوفزدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی روح کو بیدار کرتی تھی۔ وہ اب اس غار میں ایک قیدی نہیں بلکہ ایک مسافر تھی، ایسی مسافر جو کسی کی قید ختم کرنے چلی تھی۔ ایلان کی آنکھوں میں امید کی وہ چمک تھی جو صدیوں کی تنہائی میں دفن ہو چکی تھی۔ نیلوفر نے کتاب کے اگلے باب میں پڑھا، لعنت ختم کرنے کے لیے 3 آزمائشیں ہیں، ایک دل کی، ایک جسم کی اور ایک روح کی۔ جو انہیں سچے دل سے مکمل کرے وہی قید کو توڑ سکتا ہے۔ ایلان نے بتایا کہ پہلی آزمائش دل کی قربانی تھی۔ تمہیں اس درخت کے پاس جانا ہوگا جہاں محبت کے جھوٹے وعدے دفن ہیں۔ وہاں تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنی ہوگی، اپنی پہچان۔ نیلوفر نے حیرت سے پوچھا، اپنی پہچان؟ ایلان نے سر جھکا کر کہا، شہزادی کا غرور، اپنے محل کا فخر، اپنے نام کی گونج، یہ سب۔ نیلوفر اکیلی جنگل کی ایک سنسان راہ پر چل پڑی۔ جہاں وہ درخت تھا، خشک مگر سانس لیتا ہوا سا لگتا تھا۔ اس نے اپنے شاہی زیورات، اپنے انگوٹھی اور ایک تعویذ جو ماں نے دیا تھا، سب کچھ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ درخت کی شاخیں ہلی اور زمین تھر تھرا اٹھی۔ ہوا میں ایک سرگوشی گونجی۔ پہلی آزمائش مکمل، اب دل آزاد ہے مگر جسم قید میں ہے۔ جب نیلوفر واپس آئی، ایلان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے پہلا قدم اٹھا لیا نیلوفر، مگر دوسری آزمائش وہ سب سے دردناک ہے۔ کیا ہے وہ؟ نیلوفر نے آہستہ سے پوچھا۔ ایلان کی آواز میں لرزش تھی۔ تمہیں میرے لیے تکلیف سہنی ہوگی اور میری تکلیف اپنے جسم پر لینی ہوگی۔ نیلوفر کا چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں ہمت کی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ اب محض ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو کسی اور کی تکلیف کو اپنی روح سے محسوس کرنے کو تیار تھی۔ ایلان نے اسے غار کے ایک گہرے کمرے میں لے جایا جہاں دیواروں پر کالی تحریریں تھیں۔ ان میں ایک جملہ بار بار لکھا تھا، جو کسی کی قید بانٹ لے وہی اسے آزاد کر سکتا ہے۔ ایلان نے کہا، یہ دوسری آزمائش ہے، جسم کی۔ مجھے ہر روز جو درد سہنا پڑتا ہے آج وہ تمہیں سہنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہارا ارادہ ذرا بھی کمزور ہوا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ نیلوفر نے پلٹ کر دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا۔ اگر یہ قربانی تمہیں نجات دے سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کالے دھوئیں کا ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جادو جو ایلان کو باندھے ہوئے تھا، نیلوفر کے جسم پر زخم ابھرنے لگے۔ سانس رکنے لگی مگر اس کی زبان پر شکایت نہیں آئی۔ ہر درد کے ساتھ وہ ایک دعا پڑھتی، ایک آنسو بہاتی اور ایلان کی آنکھوں میں روشنی بڑھتی جاتی۔ اچانک ایک روشنی کمرے میں پھیل گئی، کالے الفاظ دیواروں سے مٹنے لگے۔ نیلوفر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ایلان نے اس کے قریب جا کر اسے گود میں لے لیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن کیا میں تمہیں کھو بیٹھا؟
تبھی نیلوفر کی سانس واپس آئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ میں تمہیں چھوڑنے نہیں آئی تھی ایلان، میں تمہیں ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ تیسری آزمائش روح کی مکمل ہو چکی تھی۔ محبت، تکلیف اور سچائی نے اس جادو کو توڑ دیا تھا۔ جنگل کی فضا بدل گئی، پرانے درختوں نے ہریالی اوڑھ لی، پرندے گانے لگے اور غار غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ نیلوفر اور ایلان اب آزاد تھے۔ وہ محل واپس نہیں گئے بلکہ ایک نئے مقام پر ایک نئی زندگی شروع کی، سادگی، محبت اور روحانی سکون کے ساتھ۔ قید میں گزری محبت صرف ایک داستان نہ رہی بلکہ ایک ایسی حقیقت بن گئی جس نے ثابت کیا محبت جب سچی ہو تو قید کو بھی آزادی میں بدل سکتی ہے۔